14ویں پارے کی ابتدائی سورہ ہجر سے ہوئی ہے۔ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے ہجر، جس کی طرف وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں دو باتیں نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ دراز سے دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن قوم ہٹ دھرمی پر کمر بستہ ہے۔ دوسری یہ کہ قوم کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل شکستگی کے جو آثار پیدا ہو رہے تھے، انہیں دل بستگی سے بدلا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور ہمت بندائی جا رہی ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، حافظان صاحبان، یہی تو قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا۔ فرمایا ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار میں اگائی۔ چند آیات کے بعد تخلیق انسانی اور تخلیق آدم کا ذکر ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اس صورت میں بھی کچھ انبیاء کرام مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے واقعات مذکور ہیں۔ مقام ہجر کے باشندوں نے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، یعنی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ فرمایا ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی مگر وہ اعراض کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑ تراش تراش کر مکان بنایا کرتے تھے اور مطمئن بھی خوف تھے کہ ایک زبردست دھماکے نے صبح صبح ان کو آ لیا اور ان کی تدبیریں کچھ کام نہ آئیں۔ یہاں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کفار کی سرکشیوں کو خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کر دیجئے، آپ کا رب بڑا خالق اور بڑا عالم ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیات سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو بار بار دہرائے جانے کے قابل ہے، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کیجیے، ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا واقعی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بس آپ تو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ تم عذاب کی باتیں بہت کرتے ہو، آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اس صورت کا آغاز دراصل انہی کا جواب ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب جلدی مت مچاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب الہی تو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس کے لیے اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جو کچھ مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھتے اور حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد تنبیہ اور تذکیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کائنات کی کھلی شہادتوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید برحق ہے۔ اس سلسلے میں منکرین وحدانیت کو جو اشکالات اور شبہات ہے ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں ہٹ درمی کے خوفناک نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے رفقاء کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی بی مثال صناعی پر دلائل کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا کاریگری ہے، کیا سنت ہے اللہ کی۔ فرمایا اسی ضمن میں مشرکین کی ہٹ درمیوں کا بھی ذکر ہے اور ان کے عقائد اعمال کا بھی بیان ہے۔ اس کے بعد پھر ان چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں اور ان میں انسان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سبق موجود ہے۔ یہ جو مویشی ہے اس میں بڑا سبق ہے۔ ان مویشیوں کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز یعنی خالص دودھ اللہ فرماتے ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی سلسلہ کلام میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی ہوا۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ٹٹیوں پہ چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا لے اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس لے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہ پر چلتی رہ۔ ان مکھیوں کے اندر سے مختلف رنگوں کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ رزق میں، مال دولت میں لوگوں کے درمیان جو فرق ہے، بہت کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، فرمایا وہ بھی قدرت الہیہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بیویاں بنائیں اور بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں تو کیا ہے۔ آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا تھا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو کس طرح آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہے۔ اللہ کے سوا ان کو کس نے تھام رکھا ہے۔ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکانات بنائے جنہیں تم سفر و حضر میں بہت ہلکا پاتے ہو۔ ہلکا سا خیمہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو ایک مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں لباس عطا کیا جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے اور کچھ ایسی پوشاکیں دی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ آگے قرآن کریم کی ایک جامع آیات ہے جس میں اسلام کی مکمل تعلیمات چند لفظوں میں سمو دی گئی ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی، بدی اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم سبق لو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ جب تم عہد کرو اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر رہتے ہیں۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہونی چاہیے جس عورت نے اپنی محنت سے خود سود کاٹا اور خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نوچ ڈالا۔ پورے دن محنت کی اور پھر نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ فرمایا تم بھی اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا یعنی اپنی محنت ضائع نہ کرو۔ اشارہ یہ ہے۔ فرمایا تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ مت بناؤ کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو۔ ایک قوم سے حلف کرتے، دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا سامان یا مال قوت میں پاتے تھے تو پہلے سے جو حلف معاہدہ کیے تھے توڑ دیتے اور اب دوسرے سے حلف کرتے۔ اس سے منع فرمایا اور عہد کے وفا کرنے کا حکم دیا۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں تم جھگڑتے ہو عن قریب قیامت کے دن وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ آگے کچھ اور نصیحتیں بھی ہیں، فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے بہترین عمل کی جزا ضرور دیں گے۔ یہ بھی فرمایا مرد و عورت میں جس نے یہ بحالت ایمان نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان کی حالت میں نیک عمل کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کے صلے میں بہترین جزا دیں گے۔ فرمایا جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ آگے قرآن کریم ہی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب ہم ایک آیات کی جگہ دوسری آیات نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے گا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود ہی گڑھ لیتے ہو، بلکہ اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ قرآن کو تو روح القدس نے حکمت حق کے مطابق میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہو جائے۔ کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بستی امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو رزق فراوانی کے ساتھ مل رہا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس بستی کو بھوک اور خوف میں بستی والوں کی کارستانیوں کی وجہ سے مبتلا کر دیا۔ یہ پارہ ان آیات پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بحث کیجئے۔ بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور اللہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ آپ صبر کرتے رہیے، آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر آزردہ نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں سے تنگ دل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو صاحب تقویٰ ہے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔